حافظ محمد زکوان ہے. سر ہمارا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی بیماریاں اس دنیا میں پیدا کی ہیں اس کا علاج بھی اسلامی تعلیمات میں رکھا ہے. تو ابھی تک کوئی اسلامک ریسرچر ایسے آئے ہیں کہ جنہوں نے اس میں اپنا کام کیا ہو, ان کی کوئی ریسرچز ہمارے پاس ریٹن فارم میں ہوں یا ویڈیوز کی فارم میں؟ تو آپ کا تو ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے, تو اس بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس طرح کی کوئی ہے چیز جسے میڈیکل اسٹوڈنٹس پڑھ کے اس کو آگے کنٹینیو کر سکیں. دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے. ذرا غور سے سنیں گا اس لفظ کو, علم مومن کی گم شدہ کھوئی ہوئی میراث ہے. اس سلسلے میں ہمیں اپنا کانسیپٹ بہت کلیئر کرنا چاہیے کہ جتنا بھی علم ہے, چاہے وہ جان ہاپکن یونیورسٹی میں پروڈیوس ہوا ہے, چاہے وہ رشیا کی کسی یونیورسٹی میں پروڈیوس ہوا ہے, یا ہندوستان کے کسی علاقے میں پروڈیوس ہوا ہے, یا حکیم اجمل رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو ہے مختلف جڑی بیوٹیوں پہ ریسرچ کر کے وہ سارا علم پروڈیوس کیا ہے, یہ سب کے سب ہماری پوری انسانیت کی میراث ہے. اور دوسری بات ایک یاد رکھنی چاہیے کہ جو دینی تعلیمات ہیں نا, دینی, یہ میں ایک دینی میں دینی عالم نہیں ہوں, یہ میرا ایک پرسنل ویو ہے جس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں, اور میں اس پر کوئی انسسٹ بھی نہیں کرتا. لیکن ہمیں ایز اے سائنس اسٹوڈنٹ اس بات کو بالکل ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دین کا ایک موضوع ہے, اور دین کے اس موضوع کو سے جب ہم نے استفادہ کرنا ہے تو اس موضوع کے ڈومین کے اندر ہم نے استفادہ کرنا ہے. اگر فرض کریں کوئی معاملہ فلکیات کا ہے تو ہمیں فلکیات کے ماہر سے استفادہ کرنا ہے, اور قرآن پاک کو فلکیات کی کتاب نہیں سمجھنا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ موبائل پتہ نہیں آپ کا ہے, یہ موبائل ہے, یہ 1,00,000 روپے کا آیا ہے, 1,00,000 روپے کا موبائل. اب اچانک یہ کیل گر گئی ہے نیچے, میں یہ کہتا ہوں میں اس کیل کو اس موبائل سے ٹھوکوں گا. آپ کہیں گے موبائل سے کیل کیوں ٹھوک رہے ہیں؟ آپ کہیں یار 1,00,000 روپے کا موبائل ہے, میں اس سے صرف کیل نہیں ٹھوک سکتا؟ اگر 20 روپے کی ہتھوڑی سے کیل ٹھوکا جا سکتا ہے تو کیا 1,00,000 روپے کے موبائل سے کیل نہیں ٹھوکا جا سکتا؟ اور کتنی لاجیکل بات ہے یہ. یہی دلیل لے کر ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں کہ جی یہاں میری چھاتی میں پھوڑا نکلا تھا, HCA, اور ہم گئے, ہماری مسجد میں ایک امام ہے, انہوں نے کہا میں دم کرتا ہوں, تو انہوں نے دم کیا, تو دم کرنے کے بعد یہ اتنا پھیل گیا. تو میں نے کہا کہ بھئی دم سے آپ نے کیوں علاج کرایا؟ اس نے کہا اللہ کے کلام سے چھاتی کا پھوڑا نہیں ٹھیک ہو سکتا. اب لاجیکلی تو یہ وہی والی بات ہے, اللہ کا یہ اس سے بہت بڑے کام کے لیے ہے, یہ کیل ٹھوکنے کے کام کے لیے نہیں ہے, اس سے بہت بڑے کام کے لیے ہے. قرآن پاک پوری انسانیت کے لیے, قیامت تک آنے والوں کے لیے ہدایت ہے. یہ انسان کو ایک ایسا طرز زندگی سکھانے کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل لائف کو سامنے رکھ کے اور دونوں کو ملا کے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے. یہ پھوڑوں کے علاج کے لیے تھوڑی اترا ہے. یا اگر درد ذیل ہو رہا ہو تو یہ پڑھ کے یہاں ایک آیت پڑھ کے پیٹ پہ مارنے سے لیبر پین ختم کرنے کے لیے تھوڑی ہوا ہے. اسی طریقے سے یہ سوچنا کہ یہ چیز اسلامی ہے, یہ چیز اسلامی نہیں ہے, یہ میرے خیال کے اندر بالکل اپنے کانسیپٹ کو ٹھیک کرنا چاہیے. اس دنیا میں جو چیز ہے وہ اسلامی ہے, بات ختم. اور ہر جو چیز ہو رہی ہے اس کا خالق, اس کا جو آرکیٹیکٹ, اس کا کریٹر, اس کا سسٹینر, اس کا ڈسٹرائر, جب اس کو ڈسٹرائر, وہ اللہ پاک کی ذات ہے. لہٰذا سمندروں کے اندر مچھلیاں جو ہیں وہ اسلامی ہیں. آپ کو الگ سے اسلامی مرکز شہد کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اور ہر ایک کے اوپر اس طرح کا لیبل لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے یہ تو ایک براڈ کانسیپٹ ہے جو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. لہٰذا اگر مجھے آسٹریلیا سے لیپروسکوپک سرجری سیکھنے کا موقع ملا تو میرے لیے سڈنی شریف ہے, جیسے تونسا شریف یا ملتان شریف کہتے ہیں نا, تو سڈنی شریف ہے بھائی, وہاں سے میں نے لیپروسکوپک اور لیور کینسر کی سرجری سیکھی. میں نے ان سے کوئی مذہبی تعلیم تو نہیں سیکھی, وہ میرے مذہبی پیشوا تو نہیں ہیں, لیکن لیپروسکوپک سرجری میں وہ ہمارے پیشوا ہیں. اچھا, اب آپ کے سوال کے, یہ تو ایک بات میں کلیئر کرنا چاہتا تھا. دوسری بات یہ ہے, جہاں تک تعلق ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کیا, تو انفارچونیٹلی ہم لوگوں نے کچھ نہیں کیا, ہم نے بہت کم کیا. اور ایک بات میں بہت ڈر کے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایون جو ریلیجس ورک بھی ہوا ہے, میرے ذاتی, میں دیکھیں میں کوئی مذہبی عالم نہیں ہوں, میں ایک بالکل اسٹوڈنٹ کے طور پہ کہہ رہا ہوں, ایون ہماری مذہبی جو ریسرچ ہوئی ہے نا, اس کے اندر بھی موسٹ آف اٹ از کمپائلیشن.
तालीफ हुई है, कंपाइल किया गया। अब मैं जो कि हमारी अपनी थी उस पर भी हमारा ओरिजिनल वर्क बहुत कम है, वो कंपाइलेशन है मोस्ट ऑफ इट। और जो बाकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, बहुत अरसे से हमने इस पर कोई ओरिजिनल काम नहीं किया। इक्का दुक्का लोग हैं जो करते होंगे, और वो इक्का दुक्का लोग भी वही हैं कि जिनको वो वाला कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिला वेस्ट का। और इस सिलसिले में बिल्कुल कोई शर्माने की बात नहीं है, इस सिलसिले में कोई दिल के अंदर किसी किस्म का बोझ रखने की बात नहीं है। मैं समझता हूं कि आप में से जिस जिस को मौका मिले दुनिया की बेहतरीन रिसर्च लेबॉर्ट्री का, चाहे उसका हेड जो है वो दहरिया हो चाहे कोई भी हो, आप उसके साथ उससे मजहबी तालीम थोड़ी सीखने जा रहे हैं, वो तो आपने खुद सीखनी है। हाँ, अलबत्ता उससे आपने कोई साइंटिफिक नॉलेज लेना हो तो आप उसको ज़रूर लेके आइए। बाकी हमें अपना इंडिजिनस काम करना चाहिए। वो आपसे इसीलिए गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी जनरेशन ने जो जो गलतियाँ की हैं, गुनाह किए हैं, हम अल्लाह से भी उसकी माफ़ी मांगते हैं, आपसे भी उसकी माफ़ी मांगते हैं। लेकिन आप कम अज़ कम बिस्मिल्लाह करके अपने प्रिटी छोटे इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करने की बजाय के साथ साथ, मैं ये नहीं कहता बिजाय, मैं ये नहीं कहता आप भूखे मरे खुद, मैं ये कह रहा हूं कि अपने इंडिविजुअल फाइनेंशियल सोशल इंटरेस्ट के साथ साथ एक इज्तमाई रिसर्च भी, इज्तमाई इंटरेस्ट को भी मद्देनजर रखिएगा। और इंशाल्लाह वो लोग हैं जो रिसर्च करेंगे, आप वो लोग हैं जो वो स्किल्स हासिल करेंगे और इंशाल्लाह उस गैप को पूरा करेंगे। लेकिन ये बात करते हुए बहरहाल हमें अफसोस होती है कि हमारा इक्का दुक्का कुछ लोगों के अलावा ऐसा कंक्रीट प्लेटफॉर्म जिसकी बेस के ऊपर हम अपनी कोई रिसर्च बेस बना सकें, अनफॉर्चुनेटली नहीं है।